السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد حنیر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ تمام حضرات سماعت فرمائیں، جزاک اللہ۔ 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے۔ فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آگ بولے گی، جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا، بولے گی بھاگتے ہوئے کہ نام لے گیا فلانے، آج میں تیرے لیے آ رہی ہوں، تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے۔ اے نماز کو چھوڑنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے دل میں کچھ زبان کی کچھ منافقت رکھنے والوں، اور بدماشی بدکاری کرنے والوں، رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں، آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں۔ سنو، فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے، 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا، آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے، نہیں چھوڑے گی۔ تدعو دوبارہ وتولى، وہ جمع تھا ہوا آواز لگائے گی، وہ کدھر چلا ہی جا رہا، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں، ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں۔ دو بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں، بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے، ٹی پارٹی کھانے والے، مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے، بڑے بڑے اکلوخاں وہاں ہوں گے نا۔ اللہ میاں آواز دے گا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتے داری تھی، بڑی تعلق داری تھی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ آج بلا اپنے جگری دوستوں کو، بلا خالص دوستوں کو، بلا دلی دوستوں کو، بلا لے آج بلا، دیکھو تیرے کام کون آتا ہے۔ میرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا۔ آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آگاتی ہے، بلا لے تو ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا، ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیس کے، حدیث پاک میں آتا حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی بدبو کی وجہ سے۔ فرض بھی کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت،
قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا بانی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورۃ نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورۃ نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن صاحب ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نئی طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا رسول اس سے ناراض ہے. ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہو، وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے. حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے. ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے. کیا اس سے برا اور کیا ہوگا اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے.
اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائیگنڈ میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں، نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی خبر اور اپنا فکر اور اپنا حسن اپنا ذکر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نکل گئے، آج گئے، رات کو جائیں گے انشاءاللہ، پرسوں دعا ہوگی، جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ہندوستان سے علماء تشریف لاتے بیان بھی ہوتا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے گے۔ ہاں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، ہاں بدھ کی شام کو جدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو امداد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے، باز ہوا ہے، بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیں اور شریک ہوں۔ جمعرات کی رات ہوگی، بدھ کی شام ہوگی آنے والا، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون، شہید کرنے والوں کا انجام، ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا، کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا، اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے دنوں میں آئیں گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ پچھلے جمعے کو کوئی آدمی اپنے ٹیپ کا مائک بھول گیا، جس کا وہ یاد کر کے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعے کی 63 بار دروازے پہ موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، دوستوں نے بھی سنا ہوگا، جس کا دل چاہے وہ وہاں سے لے لے، اور بھی ساتھ کے فاروق اعظم دوسرے کیسٹیں ہے باہر، جس کا دل چاہے گھر میں بال بچوں میں دکان کے محلے میں سنا فائدہ ہی فائدہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی حاصل وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ آج من رمضان کا مہندی بننے والے ان کا بچہ مقبول بستر میں اس کا آپریشن ہوا، باقی کا اللہ پاک سے احتیاط فرمایا۔ جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں ہیں، چلتے پھرتے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، الہی سب کی بگڑی بنا دے، رب نواز کے بخار ہے اللہ پاک اس کا بھی بخار اتار دے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہمارے کو نمازی بنا، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا، عالم اسلام کو نمازی بنا، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم کو خبردار کر، یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ہم تمام مسلمانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔